قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمیہ آن لائن کلاسز کا یہ 5واں درس ہے جو مجھ ناچیز کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ مختلف عناوین ترتیب دیے ہیں۔ آج بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کامیاب ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھیے قرآن کریم۔ سورہ مبارکہ روم میں پروردگار نے اپنی نشانیوں میں سے شادی کو ایک نشانی قرار دیا ہے۔ البتہ کن کے لیے شادی ایک نشانی ہے؟ اللہ کی ان افراد کے لیے جن کے ہاں تفکر و تدبر کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم اسی آیہ کریمہ میں یہ اعلان کرتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، زن و شوہر کے درمیان، دو اجنبیوں کے درمیان مودت و رحمت قرار دی ہے کریم پروردگار نے۔ بڑی عظیم بحث کی ہے مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ مودت کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، چند ایک مطالب بیان کروں۔ دیکھیے، شادی کی ابتدائی زندگی اور شادی کے ابتدائی لمحات زن و شوہر کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہمارے سماج میں عموماً شادی کے موقع پر ابتدا ہی میں بعض گناہ انجام پاتے ہیں، واجبات دینیہ سے غفلت پائی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کا آغاز اگر یاد خداوند سبحان کے سائے میں ہو تو ایک کامیاب ازدواجی زندگی منظر عام پر آ سکتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے، امیر المؤمنین اور صدیقہ طاہرہ کی جب شادی کا اہتمام کیا ہے نبی اعظم نے حکم خداوندی سے، جبرائیل اور میکائیل گواہ قرار پائے ہیں۔ بی بی دو عالم کی رخصتی ہوئی ہے، گھر پہنچی۔ امیر المؤمنین نے شہزادی کونین کو غمزدہ پایا، سوال کیا یا آخر غم و علم کیوں؟ اس موقع پر بی بی دو عالم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بھی لکھا ہے تفکرت فی حالی وامری عند ذہاب عمری ونزولی فی قبری فشبہت دخولی فی فراشی بمنزلی کدخولی الی لحدی وقبری فانشدک اللہ ان قمت الی الصلاۃ فنعبد اللہ تعالی ہذہ اللیلہ۔ بی بی دو عالم فرماتی ہیں میں نے اپنے بارے میں غور و فکر کیا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں قبر کے سپرد ہو رہی ہوں، مجھے یاد خدا، خوف خدا ستا رہا ہے۔ اور پھر مولا کائنات کو خطاب کر کے آپ نے اللہ کی قسم دی ہے اور امیر المؤمنین سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے ان قمت الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، فنعبد اللہ تعالی ہذہ اللیلہ، آج شادی کے بعد کی یہ پہلی رات ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ ہے بندگی کا جذبہ۔ آج ہمارے سماج میں مغربی ممالک کی تہذیب و ثقافت تیزی سے سرایت کر رہی ہے اور لوگ مشرق میں رہنے کے باوجود اس بات کو محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ مغرب میں خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خاندان کا تصور اگر ہے تو وہ مشرق میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مغرب میں اور مغرب کے کلچر میں زندگی بسر کرنے والے مثلاً کتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی آرائش کے لیے بہترین انتظامات، ان کے میڈیکل کے لیے بہترین انتظامات۔ وہاں انسانوں سے محبت نہیں ہے، اسی لیے وہاں ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ توقعات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ مشرق میں الحمدللہ گھر گھرانے کا رکھ رکھاؤ اور رشتے اور تعلقات کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، جسے مضبوط بنانے کے لیے سیرت فاطمی کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا ہی ہوگا۔ آپ توجہ کیجئے گا،
آج کے دور میں ہمیں اپنے محلوں میں بھی بس اوقات نظر آ جاتا ہے کہ لوگ صبح کے وقت مثلا اپنے کتے کو لے کر جا رہے ہیں ٹہلانے کے لیے، بچوں سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ زمانہ اتنا پرفتن ہے کہ ہر انسان یہ کہتا ہے بڑی بزی لائف ہے، بڑا ٹائٹ شیڈول ہے، بالکل وقت نہیں ملتا ہے، بیوی سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے حرف ادب پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جانوروں سے محبت ہے۔ یہ وہی دور جاہلیت جسے نبی اعظم نے آ کر کے ختم کیا تھا۔ آپ سوچئے نبی اعظم نے انسانیت کو اس دور میں کس بلندی تک پہنچا دیا کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین کی کامیاب ازدواجی زندگی میں ہمیں ایسے نمونے ملے اور آپ کے نسل سے ایسے فرزندان نصیب ہوئے جو ہادیان برحق ہیں، حسن و حسین علیہم السلام، زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما۔ اور پھر یہ سلسلہ پہنچتا ہے 12ویں امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف بابا ملا، جو فخر رسولان ما سلف شوہر ملا، امیر عرب اور شہ نجف اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف۔ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ اگر آج ہم اپنے گھر گھرانے کو اور اپنے خاندان کی فضا کو معطر کرنا چاہتے ہیں، جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں، گلشن کے مانند معطر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں فاطمی کردار کی جھلکیاں اپنے وجود میں پیدا کرنی ہوں گی۔ اپنی ازدواجی زندگی میں بی بی دو عالم کے ارشادات اور ان اقدار کو عملی کرنا ہوگا جنہیں بی بی دو عالم نے اپنی ازدواجی زندگی میں پیش کیا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جب کبھی کہا جائے سیرت فاطمی ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آج کے دور کے جدید وسائل کو چھوڑ دیں، ہم انڈکشن یوز نہ کریں، ہم فریج یوز نہ کریں، ہم گیس کا چولہا استعمال نہ کریں، ہم واشنگ مشین استعمال نہ کریں۔ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اصول جو بی بی دو عالم نے پیش کیے، چاہے وہ اصل محبت ہو، چاہے وہ اصل صمیمیت ہو، چاہے وہ اصل عطوفت ہو۔ آپ نے سنا کہ بی بی دو عالم کے ناموں میں ایک نام ہانیہ ہے، 5 گروہوں سے محبت و الفت و صمیمیت کا مظہر بنی ہے صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ توجہ کیجئے، آج ہمارے ہاں طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جوان رشتے ازدواج میں جڑنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے کے فراق میں نظر آتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے میاں بیوی رہ کر کے آپس میں گفتگو نہیں کرتے، جبکہ مجلسوں کی بھرمار ہے، محافل کثرت سے، ہر سو سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ امیر المؤمنین کی ولایت کی آواز گونج رہی ہے، علماء مطالب بیان کر رہے ہیں، ذاکرین آ کر کے ذاکری کر رہے ہیں، اس کے باوجود اخلاقی اقدار پامال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ تعلیمات، وہ سیرت فاطمۃ الزہرا جو ہم تک پہنچنا چاہیے تھا نہیں پہنچے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، بی بی دو عالم اور امیر المؤمنین کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے؟ شہزادی کونین نے امیر المؤمنین کو کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ ایک اہم بات ہے، آج کے دور کی جوان خواتین کے لیے نہایت اہم پیغام ہے۔ ہمیشہ ابو الحسن کہا، امیر المؤمنین کہا، یبن ام کہا، جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اس میں بی بی دو عالم نے مخاطب قرار دیا ہے امیر المؤمنین کو اور فرمایا یبن ام ما احدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ 3 چیزیں، بات کو تمام بھی کرنا ہے۔ ہماری ازدواجی زندگی میں جھوٹ نہیں۔ آپ یاد کیجئے، نبی اعظم جب مکے پہنچے ہیں اور فتح مکہ کے بعد پروردگار نے سچ کے سلسلے میں، صداقت کے سلسلے میں ایک دعا تعلیم فرمائی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیہ کریمہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، اس آیہ کریمہ کو ہم پڑھتے رہیں اور اس کے مطالب پر عمل کرتے رہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں جھوٹ کا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آفس میں رہیں سچائی کے ساتھ، ہم اپنے مافوق کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئیں، ہم اپنے ماتحت کے ساتھ صدق و صداقت کے ساتھ پیش آئیں، گھر کے باہر کی فضا ہو یا پھر اپنے گھر کے حدود میں پہنچ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اعزاء اور اقربا کے ساتھ صدق و صداقت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یقین جانیے ہماری زندگی گلشن نظیر ہو سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے باہر تو سچ بولیں لیکن گھر میں پہنچنے کے بعد جھوٹ بولیں۔ ہم اپنے ماں باپ سے تو سچ بولیں لیکن اپنی بیوی سے جھوٹ بولیں۔ ہم اپنے معاشرے کے بعض افراد سے سچ بولیں
جو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، اور بعض دیگر افراد کے ساتھ جھوٹ سے کام لیں، نہیں، بلکہ ہمیں سورج بننا پڑے گا جو ہر جگہ برابر سے چمکتا اور دمکتا ہے۔ تو پہلی چیز کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ میاں بیوی آپس میں جھوٹ نہ بولیں، بلکہ ہمیشہ سچائی کا، صدق و صداقت کا دامن تھامے رہیں۔ ولا خائنہ، بی بی دو عالم نے فرمایا ہماری ازدواجی زندگی میں خیانت نہیں ہے۔ خیانت یعنی انسان کے ہاں امانت داری نہ پائی جائے۔ امانت داری کبھی مال میں ہوتی ہے، کبھی پیغامات میں ہوتی ہے، آج خیانت سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہی دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر، صدق و صداقت اور امانت داری، ان دو چیزوں کے پیش نظر بیان فرمایا تھا کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو، کسی کو نمبر دینا ہو، تو لا تنظروا الى طول رکوعہم ولا الى سجودہم بل تنظروا الى صدق الحدیث واداء الامانہ۔ یہ دیکھو گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، یہ دیکھو امانت داری ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو کہ کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، کتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ صداقت کتنی ہے، امانت داری کتنی ہے۔ ازدواجی زندگی کامیابی کی شاہراہ پر اسی وقت گامزن ہو سکتی ہے جب صدق و صداقت کے ساتھ امانت داری پائی جائے۔ پھر فرمایا بی بی دو عالم نے امیر المؤمنین کو خطاب کر کے ولا خالفتک منذ عاشرتنی، جب تک میں آپ کے ساتھ رہی کبھی بھی میں نے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان ناسازگاری نہیں پائی گئی ہے، بیجا توقعات نہیں پائے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آج بیجا توقعات ختم ہو جائیں، ناسازگاری کا دور ختم ہو جائے، اگر آج خلاف ورزی ختم ہو جائے، آپ یقین جانیے گھر گلشن نظیر ہو سکتا ہے اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی آج کا جوان گزار سکتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض فیشن زدہ، فیشن پرست، جدت پسند خواتین ایسی ہیں جن کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جنہوں نے شادی کے بعد فرمائشات کا ایک طویل سلسلہ اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنا اپنا فرض اور حق سمجھ رکھا ہے۔ امیر المؤمنین اور بی بی دو عالم کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے کبھی کوئی ایک فرمائش نہیں کی۔ بہت اصرار کے بعد بی بی دو عالم نے اگر فرمائش کی بھی ہے تو صرف اور صرف ایک انار کی فرمائش کی ہے۔ جب بی بی دو عالم نے یہ فرمایا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، ہمارے ہاں ناسازگاری نہیں، ہم نے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی کوئی بیجا فرمائش نہیں کی، اس موقع پر امیر المؤمنین نے فرمایا یہ آپ کیا کہہ رہی ہے، انت اعلم باللہ، توحید آپ کی نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں وہ ابر نیکوکار ترین خاتون ہے، اسی لیے تو بی بی دو عالم نے فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں عزیز ہیں، تلاوت قرآن مجید والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے عزیز ہے، اور پھر فرمایا والنظر فی وجہ رسول اللہ، رسول اعظم کے چہرے انور کو دیکھنا مجھے عزیز اور میرا محبوب عمل ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا توحید آپ کی سب سے بہتر نیکوکار ترین خاتون ہے، واتقا با تقوی ترین خاتون ہے، واکرم آپ پاک کرامت ترین خاتون ہے، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، واشد خوفا من اللہ، اور آپ کے ہاں خوف و خشیت خداوندی پائی جاتی ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جناب فاطمہ زہرا اور امیر المؤمنین کی ازدواجی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ قرار دینا ہوگا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے کریم پروردگار ہماری قوم میں جو جوان رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں انہیں کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما، اور جو اس عمر پہ پہنچ چکے ہیں اور عمر کے اس پڑاؤ پر ہیں جہاں شادی کے مواقع کے لیے فراہم نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ جلد از جلد رشتے ازدواج میں منسلک ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں گفتگو کروں گا خود ایک خاتون کی اپنی کیا اہمیت ہے خاتون کرامت نامی اس آن لائن فاطمیہ کلاسز کے توسط سے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔